وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہا جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، فَيُقْتَلْ، پہلی صورت تو اگر وہ قتل کر دیے جائیں، او یغلب، یا غالب آ جائیں، غازی بن جائیں، جیت جائیں، دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب ہم انہیں اجر عظیم عطا کریں گے، ہم انہیں بڑا اجر عطا کریں گے۔ دیکھیں یہاں کتنا پیارا ہمیں ایک درس دیا گیا۔ روایات کے اندر آتا ہے، صحابی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میرے چچا تھے جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکے، تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، کہا یا رسول اللہ، مشرکین سے جو ہماری پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، میں اس میں تو نہ جا سکا، لیکن اب اگر اللہ نے مجھے کسی جنگ میں شرکت کا موقع دیا تو آقا آپ دیکھنا پھر میں کیا کرتا ہوں۔ غزوہ احد جب آیا، یہ جنگ احد کے اندر آگے کی طرف بڑھ رہے تھے، تو ایک صحابی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ان کی ملاقات ہوئی، تو یہ بڑی جو ہے پھرتی کے ساتھ آگے بڑھے جا رہے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میری طرف بڑھتے تھے اور جنت جنت کی آواز کرتے تھے، اور پھر انہوں نے فرمایا، اے سعد، اس پروردگار کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں احد پہاڑ کے قریب جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ پھر حضرت انس فرماتے ہیں، جب ہم نے شہیدوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، بعد میں جب ان کے جسم اقدس کو صحابہ کے ہم نے جمع کرنا شروع کیا، کہا ہم نے اپنے چچا کو اس حال میں پایا کہ ان کے جسم پر تیروں کے، تلواروں کے 80 سے زائد زخم تھے، اور کہا کہ جگہ جگہ سے ان کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ ان کو پہچاننا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ تو اندازہ لگائیں کس قدر جو ہے یہ نبی کے صحابہ نے دین کی خاطر اپنا خون بہا کر دین اسلام کو آگے پہنچایا ہے۔